بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو اس وقت تقریباً 3 مہینے جو ہیں وہ تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہاں پر یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا کہ وہاں پر جنگ بند کر دی گئی ہو۔ تقریباً 3 دن کے لیے جنگ بند کر دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس وقت دوبارہ سے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بمباری جو ہے وہ اسی انداز سے دوبارہ شروع کر دی گئی ہے، جہاں پر کچھ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہاں پر بچے شہید ہو رہے ہیں یا خواتین شہید ہو رہی ہیں۔ تو گزشتہ دنوں جو ہیں وہاں پر اقوام متحدہ کی جانب سے ایک سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلایا گیا، جس میں یو اے ای کی جانب سے ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے، جہاں پر فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہاں پر جنگ بندی کے لیے قرارداد پیش کی جاتی ہے، لیکن وہاں پر امریکہ کی جانب سے اس قرارداد کو جو ہے وہ ویٹو کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت ویٹو کر دیا جاتا ہے، جس تقریباً 15 اراکین تھے، جس میں سے 13 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، لیکن اس میں جو برطانیہ ہے وہ شامل نہیں ہوا، تو ساتھ امریکہ نے جو ہے اس چیز کو ویٹو کر دیا۔ لیکن وہاں پر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ امریکہ نے فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کی بھرپور مدد کی ہے، یہ حماس نے دعویٰ کیا ہے۔ تو دوسری جانب سعودی عرب نے یہ بیان دیا ہے کہ دنیا جنگ بندی کو ترجیح نہیں دے رہی۔ ظاہر ہے کہ اگر دنیا ترجیح دیتی اس چیز کو تو جنگ بند ہو سکتی تھی۔ تو دوسری جانب یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ غزہ میں کوئی جگہ ایسی محفوظ نہیں ہے جہاں پر اسرائیل کی جانب سے بمباری نہ کی جا رہی ہو، اور اس وقت تقریباً جو ہے 17,000 سے زائد فلسطینی وہاں پر غزہ میں مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً 80% سے زائد خواتین اور بچے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ناظرین، اب تک جو ہے جنگ بند کیوں نہیں کی جا سکی؟ اس وقت اقوام متحدہ جو ہے وہ 2 مرتبہ سلامتی کونسل کا اجلاس وہ بلا چکا ہے، لیکن اس سلامتی کونسل کے اجلاس کے اندر دونوں مرتبہ ہی امریکہ کی جانب سے اس کو ویٹو کر دیا گیا، لیکن ویٹو کیوں کیا جا رہا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو جو ہے وہ اور گولہ باری جو ہے وہ گولہ بارود دینے کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے، اور وہ کانگریس کی اجازت کے بغیر اس نے جو ہے امریکہ کے صدر نے وہ اعلان کیا ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں کی جو صورتحال ہے، وہاں کا جو بنی ہوئی اقوام متحدہ کی جو کنڈیشن ہے، وہ اقوام متحدہ بھی اس وقت تقریباً جو ہے وہ اپنا جو کردار جس کو کہنا چاہیے وہ کھو چکا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ بھی وہاں پر جو ہے وہاں پر سختی نہیں کر پا رہا۔ وہاں کی جو تنظیمیں ہیں وہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنا کام کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ تو دوسری جانب دنیا آج انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہی ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر دنیا آج عالمی دن منا رہی ہے انسانی حقوق کا، تو وہاں پر انسانوں کے حقوق فلسطین کے اندر سلب کیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر دنیا کو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اسلامی ممالک کو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا اسلامی ممالک اس وقت کھڑے ہوں گے جس وقت غزہ اور فلسطین بالکل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا؟ تو صورتحال یہی بنی ہوئی ہے کہ اس وقت بہت زیادہ تباہی جو ہے وہ مچا رکھی ہے اسرائیل نے وہاں پر۔ تو اب تک شہادتوں کی جو تعداد ہے وہ 17,000 سے تجاوز کر چکی ہے، 70% تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے ایک اعلیٰ فوجی اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کو توقع ہے کہ وہ فوجی جو ہے وہ جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس میں 3 سے 4 ہفتوں میں اپنا فوجی آپریشن ختم کر دے گا۔ وہ ختم اس لیے کر دے گا کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ وہاں کا کنٹرول جو ہے وہ خود سنبھال لیں گے۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر جس طرف بھی دیکھا جا رہا ہے وہ فلسطین کے اندر تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ وہاں پر محفوظ نہیں ہے جہاں پر گولہ باری نہ کی جا رہی ہو۔ اگر وہاں کے غزہ کے ہسپتالوں میں اگر دیکھا جائے
تو वहाँ पर अस्पतालों में कोई ऐसी चीज नहीं बची, जो वहाँ के मरीजों के इलाज के लिए वहाँ पर अद्वियात नहीं है, वहाँ के जो पनाह गुज़ीन है उनके लिए वहाँ पर खुराक खत्म हो चुकी है। लेकिन वहाँ पर इसराइल की जानब से ना तो खुराक पहुँचाने का वहाँ पर इजाज़त दी जा रही है, ना ही अद्वियात वहाँ पर पहुँचाने की जो है वो वहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। लेकिन इस वक्त अमेरिका जो है वो इसराइल की खुल्लम खुल्ला जो है वो मदद कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि जाहिर है कि वो इसराइल को फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों की नस्ल कुशी तबाह करने पर लगा हुआ है। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त तादाद वहाँ पर शोहदा की जो अगर देखी जाए, बच्चों की अगर तादाद में बात करूँ तो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे वो शहीद हो चुके हैं जो कि बिल्कुल नौमौलूद बच्चे हैं, जो कि जिन्होंने अभी तक ये नहीं देखा था कि वो दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी आंख नहीं खोली अच्छे तरीके से, लेकिन साथ ही साथ जो है उनको मौत का परवाना भी दे दिया गया। अभी तक उनके बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं हो सके, लेकिन दूसरी जानब उन्हीं बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट तो जरूर जो हैं वो जारी कर दिए गए। लेकिन अब देखना ये होगा कि दुनिया कब इस चीज़ के ऊपर अपनी आंखें खोलेगी, ताकि जहाँ फलस्तीन के अंदर निहत्ते मुसलमान जो हैं वहाँ पर उनको शहीद किया जा रहा है, उनकी नस्लकुशी की जा रही है, वो कब बंद होती है। तो मुसलमानों को चाहिए कि एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर अपना किरदार जो है वो अदा करें और अपना जो किबला अव्वल है उसकी हिफाजत के लिए तमाम लोग जो हैं वो खड़े हों। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।